7:30 बजे फातिह के टेलीफोन की घंटी ने इसे गहरी नींद से बाहर निकाल दिया। इसका सर कुशन से टकरा गया और इसने पलक झपकते हुए जल्दी से अपने होश व हवास हासिल कर लिए। अलीज़े का सोफ़ा, सामने कॉफ़ी टेबल पर इसकी बंदूक, इसकी गर्दन अकड़ सी गई थी। लगता है ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में सोया रहा है। इसने बजते फ़ोन की ब्लैंकेट के अंदर ढूंढा और अपना फ़ोन पकड़ा और देखा कि ये जैक कॉलिंग थी। इब्तदाई वक्त को देखते हुए इसने ज़हनी तौर पर इन केसेस की फहरिस्त को स्क्रॉल किया जिन पर वो और जैक काम कर रहे थे, ये फ़र्ज़ करते हुए कि वहाँ किसी कस्म की हंगामी सूरत हाल होनी चाहिए। हाँ, फातिह ने जवाब दिया। इसकी आवाज़ नींद से भारी थी। इसके दोस्त का लहजा वाज़े तौर पर तेज़ था। तो समीर और मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, सोच रहे हैं कि तुम कहाँ हो इतनी सुबह सुबह। क्यों, खैरियत है? फातिह की तवज्जो फौरी तौर पर इस वक्त मबजूल हो गई जब अलीज़े किचन से बाहर आई। इसके हाथ में कॉफ़ी का कप था और इसने सिया रंग की शलवार सूट से वेतन की हुई थी। वो इसे देखता रह गया। इसी कान में इसके बेहतरीन दोस्त की आवाज़ ने सोच के इस लकीर को रोक दिया। जिम नहीं जाना? तुमने ही तो कहा था इस बार हम दोनों तुम्हें पिक करें। फातिह सोफे से उठा। इसने अलीज़े को मुस्कुराते हुए देखा। हाँ, वो बस जरगाम की मंगेतर की तबीयत ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल था। तुम लोग जाओ, मैं 1 घंटे बाद ही आ सकूँगा। अलीज़े ने कप रख कर चल पड़ी और इसने फ़ोन बंद कर दिया। और इतवार की सुबह इसे एक सुस्त मुस्कुराहट थी। इसे आज का दिन कैंसिल कर देना चाहिए था, मगर काम ज़रूरी था। कुछ मामलात भी जिम में डिस्कस होने थे, वरना अलीज़े के साथ निकाह के बाद वो अपनी तमाम हसरत पूरी करता। फातिह ने गलत सोच को अपने सर से ढकेल दिया। तुम तैयार हो? अलीज़े रुकी। इसने सर हिलाया। मगर शायद तुम्हें कहीं जाना है, किसी कस्म की FBI की इमरजेंसी? वो बाजू लपेटे हुए इसे पूछ रही थी। नहीं, बस ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, सुबह जिम। इरादा तो नहीं बदल लिया किटन ने? इसने झुककर कॉफ़ी का कप उठाया और लबों से लगाया। वो कॉफ़ी कड़वी पीता था, लेकिन अलीज़े ने अच्छी खासी क्रीम और चीनी डाली थी, लेकिन एतराज़ करे बिना वो पीने लगा। अलीज़े ने निगाहें घुमाई। अगर मुझे बदलना होता तो तुम मेरे घर पर मौजूद ना होते। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक नाश्ता बनाती हूँ। रहने दो, अब इतना अच्छा भी मत बनो कि 1 महीने बाद जब मुझे छोड़ो तो मेरे लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है, नहीं बनाती। अच्छा रुको, सरकाम की कार अभी भी मेरे घर के सामने है। मैं कल रात इसके बारे में नहीं सोच पाई थी। अगर वो गाड़ी जल्दी उठाने आ जाता है तो अगर इसे पता चल गया हमारे में, तो फिर तो शादी कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। अभी नहीं, अभी इज़ाबेल की तबीयत नहीं ठीक। इसे पता चला तो अपसेट हो सकती है। फातिह ने कॉफ़ी ख़त्म की। फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। इसके बाद वो फ़्रेश होकर इसी लिबास में अलीज़े को साथ लिए मस्जिद चला गया। रजिस्टर करवाने के बाद इनका निकाह पढ़वाया गया और इसके बाद वो दोनों अब गाड़ी में बैठे थे। अलीज़े फ़ोन पर लगी हुई थी और फातिह रिवर्स कर रहा था गाड़ी। वो इसे हॉस्पिटल छोड़कर सीधा जिम जाने वाला था। एक दिन मिस करने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन जरगाम की 5 कॉल्स आ गई थी। इज़ाबेल को अजीब परेशानी लगी हुई थी और वो अलीज़े से शेयर करना चाहती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी बीवी हो, लेकिन अभी तक हम दोनों बिस्तर पर नहीं हैं। इसके बेबाक जुमले सफ़र के दौरान शुरू हो चुके थे और अलीज़े के गाल भी गुस्से और शर्म से सुर्ख होने लगे। तुम्हारी सोई अभी तक वहाँ अटकी है? तुम्हें वैसे कोई भी मिल सकती थी इस काम के लिए। फातिह ने हंसकर इसका हाथ पकड़ लिया। अलीज़े ने छुड़वाना चाहा, मगर फातिह ने बड़े हक से गिरफ्त मजबूत रखी। मुत्तफ़िक, मगर तुम जैसी चैलेंजिंग को पाना एक अलग मज़ा है। इसने इसकी एक एक उंगली को तवज्जो से चूमा। अलीज़े का दिल पहली बार इस दौरान धड़का। गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। वो हाथ छुड़वाते हुए इसे टोकने लगी। वैसे एक स्पॉट ना ढूंढ ले, मेरी गाड़ी के पीछे काफ़ी स्पेस है। या अल्लाह, मुझे अब अपने फ़ैसले पर पछतावा हो रहा है। अरे, अभी तो हमारी हॉट पिक्चर्स भी खींचनी है।
भेजना अपने इस बेगैरत साबिक़ा मंगेतर को। मैं इतनी घटिया नहीं हूँ जो ये काम करूँ, और तुम अच्छे खासे कल थे फिर अपने असल रंग में आ गए। अच्छा अच्छा, नाराज़ क्यों हो रही हो? सारे शौहर ऐसे ही होते हैं। तुम शुक्र अदा करो अभी गाड़ी घर की तरफ नहीं लेकर गया। इतना बदलिहाज और हवस का मारा होता ना तो इतनी तमीज़ ना दिखाता जितना अब दिखा रहा हूँ। इसके बाद गाड़ी इसने हॉस्पिटल पार्किंग एरिया में ले गया। तुम भी आ रहे हो? अलीज़े ने पर्स उठाते हुए पूछा। फातिह ने सर नहीं में हिलाया। अलीज़े इसकी पुकार पर वो मुड़ी। किस मी वुमन? इसके जवाब पर इसकी आंखें बड़ी हो गई। व्हाट? कोई मुश्किल काम नहीं दिया, अपने शौहर को पहले हक से भरी किस दो। मैं? तुम पागल हो? इस पब्लिक प्लेस में कभी नहीं। ओ प्लीज़, तुम तो अकेले में भी काम ना कर सको। चलो, वरना मैं अपनी पर आया तो तुमने फिर मुझे हैरासर कहना है। अली से झिझकते हुए आगे आई और इसने फाते के होंठ के बजाय इसे गाल पर अपने होंठ रखे। फिर वो तेज़ी से पीछे होने लगी कि फाते ने इसके लबों को अपने लबों से लॉक करके कैद किया। इसके बाद इसकी सांसें मुंतशिर करने के बाद इसके लबों को आज़ादी बख्शी और फिर इसके जबड़े, ठोड़ी और गर्दन तक अपने लबों के महर छोड़ने लगा। फाते प्लीज़ स्टॉप। अलीज़े पूरी की पूरी कांपने लगी। फाते पीछे हुआ। बाद में वो सरगोशी में बोलते हुए दोबारा इसके लबों का बोसा लेते हुए हटा। जाओ, वरना मैं खुद पर इख्तियार नहीं रख सकूँगा। इसने अलीज़े को खबरदार किया। अलीज़े खुद को संभालती गिरती पड़ती वहाँ से गई। फाते ने देखा जब तक वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं चली गई तो तब तक इसने अपनी गाड़ी नहीं चलाई। अलीज़े सीधा इज़ाबेल के कमरे में जाने के बजाय हॉस्पिटल के आईने में देखने लगी। इसे यकीन था कि फाते ने इसका हुलिया ख़राब कर दिया होगा और वो बिल्कुल दुरुस्त थी। इसके बाद बालों को पोनी में कैद किए वापस से अपनी ख़राब लिपस्टिक साफ़ की और हाथ धोकर वो लिफ्ट में आई। वो आमतौर पर अपनी कज़न से राज नहीं रखती थी, लेकिन ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ था। इस सब के लिए ये अजीब बात होगी अगर ज़रगाम और इज़ाबेल को मालूम हो कि वो और फाते शादी कर चुके हैं। ख़ास तौर पर इसने और ना ही फाते ने एक दूसरे में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन बताना तो था। अगर इसके साबिक़ा मंगेतर को पता चल जाता है तो सबको पता चलेगा, मगर अभी नहीं। बस इज़ाबेल की शादी खैर वो आफियत से हो जाए। खुद को तसल्ली देते हुए वो इज़ाबेल के कमरे के बिल्कुल बाहर रुक गई। एक मखसूस सेक्सी करखत किनारा के साथ एक मानूस का मर्दाना आवाज़ सुनकर, ओ ये तो फाते था, ये चला नहीं गया था। अरे से शुक्रगुजार थी कि पर्दे के बायस सबको ये जानने से रोक दिया था कि वो वहाँ है। इस वक्त इसे फाते से थोड़ी सी फासले की ज़रूरत थी, ख़ास तौर पर जबकि इनके किए हुए कामों की यादें इसके जहन में बहुत ताज़ा थी। वो जाने के लिए मुड़ी ये सोच कर कि वो मिशिगन इवेंट पर कुछ काम करेगी और 1 घंटे में वापस आ जाएगी। लेकिन फिर इसने इज़ाबेल को ज़रगाम के साथ फाते की गुफ्तगू को सुना। मैं सोच रहा था, फाते कह रहा था, तुम दोनों की शादी में मदद करने के लिए मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। इसके बाद खामोशी छा गई। तुम सब मुझे घूरना बंद कर सकते हो? ऐसे देख रहे हो जैसे मेरी भावें इस तजवीज़ को फेंकने पर गिर गई हैं, फाते ने खुश लहजे में कहा। बाहर दलान में ज़रगाम और इज़ाबेल के हंसते ही अलीज़े ने एक मुस्कुराहट उछाली। बातें अजीब करता था ये एजेंट। फाते ने बात जारी रखी। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं शायद पहला शख्स नहीं हूँ जिसके बारे में हर कोई सोचता है कि जब शादी की बात आती है तो मैं वहाँ से भागता हूँ। एक तरह से सच है, लेकिन मैं इस ख़ास शादी का हिस्सा बनना बहुत पसंद करूँगा। हमें खुशी होगी जानकर भाई। आपका शुक्रिया, ज़रगाम ने कहा। इज़ाबेल बोली, दरअसल अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो हम अगले इतवार को लेक्चर क्लब में केक चखने वाले हैं ताकि हम इस्तकबालिया के मेनू को हतमी शक्ल दे सके। इसने कहा। इन्होंने कहा कि हम 2 मेहमान ला सकते हैं, इसीलिए हम अलीज़े को मदऊ करने का इरादा रखते थे। शायद आप भी आना चाहेंगे? क्यों नहीं, फाते ने कहा। अलीज़े फिर चल पड़ी। लिफ्ट की तरफ वापस आते हुए इसने इज़ाबेल के तबसरे के बारे में सोचा। लेक्चर क्लब में केक टेस्टिंग, न जाने वहाँ जाकर पुराने ज़ख्म ना ताज़ा हो जाए। लेक्चर क्लब में इसका आखिरी राबता 7 माह कबल हुआ था, जब क्लब के इवेंट्स मैनेजर डिगलस ने इसे अफसोस के साथ बताया था कि वो शादी के लिए
جو رقم ادا کی تھی وہ واپس نہیں کر سکتا۔ وہ اور اس کے سابقہ منگیتر نے جس تاریخ کو ڈیٹ کینسل کی تھی وہ سمجھو شادی سے 2 ہفتے پہلے ہی تھی، اور اب اتوار کو دلہن کے طور پر نہیں بلکہ ایک مہمان کے طور پر واپس آئے گی، جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بس اس کا صبر اس کا ساتھ دے۔ فاتح نے اپنی کار کو لیکچر کلب کے پرائیویٹ ڈرائیو وے کے آخر میں آرائشی بنے ہوئے لوہے کے دروازے تک روکی اور اپنا نام سیکورٹی گارڈ کو بتایا۔ فاتح زارون، میں یہاں ایزابیل اور زرگام کی شادی کا مینیو چکنے کے لیے آیا ہوں۔ گارڈ نے اپنے مہمانوں کی فہرست میں اس کا نام چیک کیا اور سر ہلایا۔ آپ استقبالیہ ہال میں جائیں گے۔ ڈرائیو وے کی پیروی کری جب تک کہ آپ اختتام تک نہ پہنچ جائیں۔ یہ سفید عمارت ہے جس کے کالم جھیل کو دیکھ رہے ہیں۔ فاتح نے گارڈ کا شکریہ ادا کیا اور کلب کے میدانوں کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ٹینس کورٹ، ایک انڈر اور آؤٹ ڈور پول، ایک انڈر آئس سکیٹنگ رنگ اور ایک خوبصورت 9 ہول گولف کورس سے گزرا۔ ایک سفید چارچائی طرز کی حویلی اچھی جگہ چنی تھی۔ اگر علیزے ایک ماہ بعد راضی ہو گئی تو یہاں وہ ولیمے کی تقریب رکھ سکتا تھا۔ علیزے سے یاد آیا وہ ایک اہم مشن میں اتنا پھنس چکا تھا کہ اسے دوسرے شہر جانا پڑ گیا، تو جس موقع کا وہ اتنا انتظار کر رہا تھا وہ کام نے جا کر اوقات دکھاتی۔ دماغ گھما تو اچھا طرح تھا، مگر خیر آج کے دن وہ اپنی کٹن سے ملے گا۔ جب وہ استقبالیہ ہال کے لاٹ میں داخل ہوا تو اسے علیزے کی کالی مرسڈیز نظر آئی۔ اسے دیکھ کے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے حویلی کے کھلے سامنے والے دروازے تک واک وے کا پیچھا کیا۔ اس نے اندر قدم رکھا اور لابی کے خوبصورت کرسٹل فانوس اور چوڑی بڑی خمدار سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے بائیں طرف کے دروازے ایک بڑے بال روم کی طرف لے جاتے تھے، غالباً جہاں استقبالیہ ہوتا تھا۔ فاتح بلوت کے پینل والے بال روم میں گیا اور اس نے فرانسیسی دروازے دیکھے جو ایک چھت کی طرف نکلتے تھے۔ اس نے باہر قدم رکھا اور مشیگن جھیل کے چمکتے نیلے پانی کو دیکھا جو اس کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بڑے بھائی کا ایک قابل فخر لمحہ تھا، جیسا کہ اس نے زرگام کے یہاں ایزابیل کے ساتھ رقص کرنے کے بارے میں سوچا، یا اس کے والدین کے بارے میں جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اس سے پہلے کہیں بھی شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ آپ یقیناً زرگام کے بھائی ہوں۔ آواز سن کر فاتح نے صاف ستھرے لباس میں ملبوس 40 سال کے آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو دوسری جانب آیا۔ جی بالکل فاتح زارون، اس نے تعارف میں ہاتھ بڑھایا۔ دوسرا آدمی جس نے کرکرالین کا سمر سوٹ اور نیلی قمیص پہنی ہوئی تھی، ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرایا۔ ڈگلس سیلٹر، لیجری کلب کا ایونٹ مینیجر۔ ایزابیل نے صرف 1 منٹ پہلے فون کیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اور زرگام پھولوں والے کے ساتھ ملاقات کے لیے رک گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ چند منٹ لیٹ ہوں گے۔ میں نے آپ کو یہاں دیکھا اور سوچا کہ میں دیکھوں کہ کیا آپ کے لیے کچھ پینے کے لیے لاؤں۔ تبھی فاتح کا فون بج اٹھا۔ اس نے اپنے سوٹ جیکٹ سے فون نکالا اور دیکھا کہ اسے ایزابیل کا ایک ٹیکسٹ میسج آیا تھا جس میں اس سے تاخیر کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ شکریہ لیکن میں ابھی ٹھیک ہوں، اس نے ڈرنک آفر کے جواب میں کہا۔ اس نے فون واپس جیکٹ میں ڈالا۔ کیا آپ نے ایزابیل کی کزن علیزے کو دیکھا ہے؟ ابھی تک نہیں، آپ سب سے پہلے پہنچے ہیں، ڈگلس نے کہا۔ مرسڈیز کو دیکھ کر فاتح کو معلوم تھا کہ ایسا نہیں تھا۔ پراسرار طور پر غائب اس کی مسز یہیں کہیں تھی۔ ڈگلس نے سر ہلایا، لہجہ نرم ہو گیا۔ علیزے، وہ بیچاری اب کیسی ہے؟ 7 ماہ کے بعد اب ملوں گا، مجھے اس کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ فاتح کے ماتھے پر بل آئے۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ پہلے سے بہت خوش ہے، اس نے ڈگلس کو بتایا اور اس نے اسے اسی پر چھوڑ دیا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید میں انتظار میں تھوڑی دیر کے لیے گھوموں گا۔ بالکل، ڈگلس نے اپنے بائیں طرف اشارہ کیا جہاں ٹیرس بال روم تھا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ گولف کے عادی ہیں، لیکن اگر آپ کونے کے ارد گرد سیڑھیوں سے نیچے چلتے ہیں اور بائیں طرف
جانے والے راستے پر جاتے ہیں تو آپ ایک ایسے گیز بو پر پہنچ جائیں گے جس میں ہمارے 9 ہول کورس کے کچھ اچھے نظارے ہوں گے۔ شاید علیزے نے اس منظر کو خود دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا جب وہ انتظار کر رہے تھے۔ شکریہ، فاتح نے ڈگلس کی ہدایت پر عمل کیا اور تیزی سے وہ راستہ ڈھونڈ لیا جس کا ایونٹ مینیجر نے حوالہ دیا تھا۔ واک وے اسے جھیل سے دور ایک وسیع سبز لان کی طرف لے گیا جو سڑک اور پارکنگ سے نظر نہیں آتا تھا۔ لان اوپر ڈھل گیا تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک درخت کے پاس بسا ہوا گیز بو تھا۔ سفید گیزبو کے اندر سرخ رنگ کے بالز کو دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ علیزے گیزبو کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ فاتح کے قدم ٹھہر گئے۔ اس بار اس نے کھلی جینس کے اوپر گرافٹی آرٹ کا ٹاپ پہنا ہوا تھا، لیکن اس نے بھی توقف کیا کیونکہ اس کے گولف کورس کی طرف دیکھنے کے انداز کچھ ایسا تھا کہ جس نے اسے پریشان کیا۔ جب وہ گیزبو پہ 2 قدم چڑھ رہا تھا تو اس کے قدم لکڑی کے خلاف نرم تھے۔ علیزے نے اس کے قریب آتے ہی اسے مڑ کر دیکھا۔ فاتح اس کے ساتھ ریلنگ میں شامل ہو گیا۔ یہاں چھت پر کیا کر رہی ہو بیوی؟ اس نے ڈوٹوک انداز میں پوچھا۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ تم حیران تو ایسے ہو رہی ہو جیسے مجھ سے ملاقات نہیں ہونے والی تھی۔ اس نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اپنے ساتھ لگایا اور اس کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ علیزے کے پیٹ میں گدگدی ہوئی۔ آئی مسڈ یو وومن۔ وہ اب اس کے بال ہٹا کر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ فاتح اسٹاپ، تم مجھے کیوں زرغام اور ایزابیل کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ دونوں غیر ہو کر اس دنیا میں بچہ لا رہے ہیں اور ہم تو شرعی اور قانونی میاں بیوی ہیں۔ شرم تو انہیں آنی چاہیے۔ اس نے علیزے کو اپنی طرف گھمایا۔ اس کا چہرہ تھام کر وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا، کیا آج تیار ہو میری بننے کے لیے؟ علیزے تھرتھرانے لگی۔ تم بہت جلدی کر رہے ہو۔ 1 ہفتہ بہت وقت ہوتا ہے علیزہ۔ میرا خیال سے میں نے شادی اسی مقصد سے کی تھی۔ علیزے کو عجیب سی تکلیف ہوئی۔ خیر، ڈگلس ایونٹ مینیجر نے تمہارے بارے میں پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کا کیا چکر ہے؟ اچھا، اس نے پوچھا ہوگا کہ بیچاری علیزے کیسی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ فاتح نے چونک کر دیکھا۔ کوئی بات نہیں، اس طرح کے سوال بہت سننے کو ملتے ہیں۔ تمہاری منگنی ٹوٹنے کی خبر اتنی پھیلی ہے کہ اس ایونٹ مینیجر کو بھی پتہ ہے جو ابھی تم سے ملا۔ اس کی ہمدردی مجھے سمجھ سے باہر لگی۔ علیزے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر وہ فاتح کے سینے سے لگ گئی۔ فاتح کو اچانک حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے کچھ بولتا اسے تصویر کھینچنے کی آواز آئی۔ پھر وہ الگ ہوئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جو اسے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تصویر دیکھ رہی تھی۔ ہم یہاں اچھے سے پوز میں تصویریں کھینچ سکتے ہیں، پھر جو کوئی اچھی لگی میں سٹوری میں ڈال دوں گی۔ ان کے درمیان ایک لمبی خاموشی چھا گئی۔ علیزے، فاتح پینٹ کی جیب پر ہاتھ جمائے ڈوٹوک انداز میں اسے پکارنے لگا۔ اس نے ان کے دائیں طرف والی حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس جگہ کا کیا چکر ہے؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ مجھے یہاں پچھلے اکتوبر میں شادی کرنی تھی، لیکن ظاہر ہے منگنی ٹوٹ کر یہ جگہ کینسل کرنی پڑی۔ منگنی توڑ کر یہ جگہ کینسل کرنی پڑی، اس لیے وہ ڈگلس مجھے جانتا ہے۔ کیا اب مجھے تم اپنے اس خبیث ایکس کا نام بتا سکتی ہو؟ کیا جان کر کرنا ہے فاتح؟ علیزے ابھی تک فون دیکھ رہی تھی تو فاتح نے اس سے فون لیا۔ علیزے، فضل نام تھا اس کا، اور پلیز کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے کی۔ بیکار ہے، اب وہ زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، لیکن وہ آگے بڑھنے کا مستحق نہیں تھا۔ جب تمہاری اور اس کی شادی ہونے والی تھی تو اس کو کون سی آگ لگی ہوئی تھی کہ وہ تم سے زبردستی کر رہا ہے؟ یہ سوال خود سے پوچھو۔ تم مردوں کو آخر جلدی کس بات کی ہوتی ہے؟ وہ تلخ ہوئی۔ میری بات مت کرو، میں اس کی طرح گھٹیا مرد نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور لڑکی کو اپنا لیں۔ تم نے جب کہا تب میں نے نکاح کیا، اور میں تمہیں تو جانتا نہیں تھا۔ وہ تو کم سے کم تمہیں جانتا تھا۔ اس نے پی ہوئی تھی۔ بیچلر پارٹی سے واپس آ کر وہ میرے گھر آ گیا تھا اور اس نے اتنی لڑکیوں کو دیکھا تھا، اس ٹائپ والی، کہ اس نے اپنی اندر کی آنکھ مجھ سے بجھانی تھی، کیونکہ وہ مجھے چیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ 1 نمبر کا جھوٹا تھا جس سے شادی کی تھی۔ اسی کے ساتھ مجھے چیٹ کیا تھا، بس یہ حرکت کر کے اسے بہانا چاہیے تھا۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔
الیزے، اس نے کہا۔ اس کی آواز معمول سے زیادہ نرم تھی۔ سوری فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چلتے ہیں۔ ایزابیل اور زرغام نہ آ گئے ہوں؟ تم نے اس کے بارے میں کمپلین کیوں نہیں کی؟ اگر کرتی تو تمہاری نہ کرتی۔ اس نے تلخ مسکان دی تھی۔ وہ اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ اسے بھی کچوکے لگا رہی تھی۔ گلدان مارا تھا اس کے سر پر، پھر اس جگہ سے بھاگ گئی تھی۔ کسی قریبی ہوٹل چلی گئی۔ بعد میں ڈرتے ڈرتے صبح آئی تو وہ وہاں نہیں تھا، اور میں نے سارا سامان پیک کیا، آفس جا کر ریزائن کیا اور بھاگ گئی کیونکہ میں ڈرپوک تھی۔ اس نے باہر گولف کورس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے بھی بڑی سزا کا مستحق ہے کٹن۔ فاتح کے ہونٹ بھیج گئے تھے۔ اس نے الیزے کو اپنے گھیرے میں لیے لیا اور اسے زور سے بھینچ لیا۔ ایف بی آئی میں ہمارے پاس یہ منتر ہے، بھروسہ کرے لیکن تصدیق کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی ہمیشہ تصدیق کرو، چاہے وہ کتنا ہی قابل اعتماد کیوں نہ ہو۔ تمہیں اس کی اچھی طرح تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ بھروسہ کرو لیکن تصدیق کرو۔ مجھے یہ پسند ہے، لیکن اس سب پر عمل کرتی ایجنٹ صاحب تو آج تمہاری بیوی نہ ہوتی۔ اس نے کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی احمق ہوں۔ فاتح نے اس کا رخ موڑ لیا۔ بات یہ ہے کہ ہم ترتیب یافتہ پیشہ ور ہیں۔ ہر ایجنٹ اپنی جبلتوں لوگوں کو پڑھنے اور کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو جاننے کی اس کی صلاحیت پر چوخی مارتا ہے۔ پھر بھی جب بھی ممکن ہو ہمیں اس کی تصدیق مل جاتی ہے، کیونکہ ہم صرف انسان ہیں۔ بعض اوقات ہم غلط شخص پر اپنا اعتماد رکھتے ہیں، وہی ہمارا اعتماد توڑتا ہے۔ مگر تم صرف انسان ہو الیزے، اور اتنا کہہ دو یہ اعتماد کم سے کم میں نہیں توڑوں گا۔ میرے اپنے مطلب ہوں گے، مگر جو ہوں سامنے ہوں تمہارے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ویسے تم اتنے اچھے کیوں بن رہے ہو؟ ظاہر ہے تمہیں پانے سے پہلے تمہیں خوش تو کرنا پڑے گا۔ تو کیا لال نائٹی کا بندوبست کروں؟ وہ پٹری سے اتر آیا۔ وہ گھورتے ہوئے ہنسی، کچھ کہنے لگی کہ پھر اس کے پرس کے اندر سے اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے اسے چیک کیا۔ ایزابیل کا کہنا ہے کہ وہ اب ڈرائیو وے میں آ گئے ہیں۔ چلو یہ وقت بھی جلدی گزرے۔ چند منٹ بعد مرکزی بال روم میں ان سب کو ایک میز پر بٹھایا گیا جہاں کھانے کی چیزیں چکھنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ فاتح الیزے کے بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، اس کے دائیں طرف ڈیلکس تھا، ایونٹ مینیجر۔ میز کے مخالف سمت میں ایزابیل نے اس کے سامنے پھیلے ہوئے کھانے کی اشیاء کو دیکھ رہی تھی۔ سوپ، چکن پائی، سوسیجز سے بھرے مشروم، منی کریب کیک اور ناریل کیکڑے تھے، اور اس کے ساتھ وائٹ ساس پاستا تھا جس کے ساتھ چکن پرمیزان پیش کیا جا رہا تھا۔ ایزابیل کو کھانے میں مزید ورائٹی چاہیے تھی۔ لیمن چکن کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ایزابیل زرغام کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اگر یہ مجھ پر منحصر ہوتا تو میں یہ سب فضول فینسی کھانے کے بجائے سیدھا پیزا اور برگرز اور فرائز رکھتا۔ مطلب اپنے خاص دن بھی یہ فضول ڈشز ٹرائی کریں۔ زرغام نے فاتح کی طرف دیکھا۔ کیوں بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل، لیکن یہ فینسی ایونٹ ہے، تم کم سے کم گوشت والی ڈشز تو ہونی چاہیے، اور اس میں لازانیہ نہیں رکھا، وہ بھی بیف والا۔ اس دوران الیزے بڑی خاموش تھی۔ اسے اپنا وقت یاد آ رہا تھا جب وہ فضل کے ساتھ یہاں کھانا ٹیسٹ کرنے آئی تھی۔ وہ کتنی پرجوش تھی، جبکہ فضل بس بورنگ فضل تھا، جبکہ یہاں تو زرغام ہنسی مذاق کے دورے بھی لگا رہا تھا، اور فضل کو تو وہ واپس نیو یارک جانے کی جلدی تھی، جبکہ طوفان بھی تھا۔ لیزا، میٹھے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیلے کا کسٹرڈ صحیح رہے گا۔ اور چاکلیٹ رولز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الیزے سن نہیں رہی تھی۔ لیزا، وہ ہوش میں آئی۔ اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے دیکھا کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ معذرت، میرا ذہن میں کل کی ہونے والی پریزنٹیشن کے نوٹس کی طرف دھیان تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک سانس لی۔ ہاں، چاکلیٹ رولز اچھا آئیڈیا ہے۔ اس میں دار چینی والے کیکس بھی رکھ لو۔ میز کے اس پار ایزابیل نے تشویش سے اسے دیکھا، اور الیزے بھی اب اپنے آپ پر فاتح کی نظروں کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ان دونوں کو نظر انداز کیا۔ تو اس کے بعد کیا؟ اس نے بے تابی سے اپنے دونوں ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ سلاد کورس ٹھیک ہے، مزید ناپسندیدہ یادوں کو
پھسلنے نہ دینے کے عزم کے ساتھ علیزے نے اس بات کو یقین بنایا کہ وہ باقی ڈش چکھنے پر تبصرہ کرے گی۔ تو یہ ہے بیف ٹینڈر لوئن اور سی فوڈ کھانے والوں کے لیے سالمن اور سبزی کے متبادل کے طور پر آلو ٹکی کیک۔ ڈگلس نے نوٹ بک پر مینیو لکھا۔ ایزابیل اور علیزے کے درمیان قلم اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے وہ مسکرایا۔ مزے کی بات ہے آپ دونوں نے بالکل ایک ہی ڈش کا انتخاب کیا جو علیزے نے اپنی شادی کے دنوں میں کیا تھا۔ الفاظ نکلتے ہی اس نے افسوس بھرے لہجے میں علیزے کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، عظیم دماغ ایک جیسا سوچتے ہیں۔ علیزے نے اسے تسلی دی۔ بعد میں پارکنگ میں جب انہوں نے الوداع کہا ایزابیل نے علیزے کو گلے لگا لیا۔ مجھے بہت افسوس ہے خود پر کہ میری وجہ سے تمہارے پرانے زخم تازہ ہو گئے ہیں علیزے۔ وہ پشیمان نظر آئی۔ مجھے تمہیں یہاں آنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ علیزے نے آنکھیں گھمائی۔ تم کتنی بار شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو ایزابیل؟ صرف ایک بار، مجھے امید ہے۔ بالکل، اور میں یہ پہلا اور آخری موقع بھلا کیوں مس کرتی؟ ایزابیل نے اسے ایک بار پھر گلے سے لگایا۔ کیا میں نے کبھی تمہیں بتایا کہ میں کتنی خوش ہوں کہ تم نیو یارک سے واپس آ گئی لیزا؟ نہیں تو لیکن کتنی مطلبی ہو تم، تمہارے کام آ رہی ہوں اسی لیے اب بتا رہی ہو۔ اس کے بعد وہ زرگام کی گاڑی کے قریب آ گئے۔ ویسے مجھے ایک ای میل آئی ایک ہوٹل سے، کیا میں یہ سمجھوں اس میں آپ کا تو عمل دخل نہیں ہے؟ فاتح نے ایک آئیبرو اٹھائی۔ پتہ نہیں کس قسم کی ای میل تھی۔ زرگام ہنسا۔ بنے مت بھائی، کیا آپ نے میرے لیے کوئی سرپرائز پلان کیا ہے؟ اب اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ تمہارے لیے سرپرائز پلان کروں۔ ایزابیل اور علیزے کو قریب آتا دیکھ کر زرگام مسکرایا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں ہم ٹھیک ہیں، ایزابیل نے کہا۔ وہ اور زرگام دونوں نے الوداع کہا اور وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ زرگام ایزابیل کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا جو شہر سے باہر تھا۔ اب کی جاتے ہی علیزے اپنے کار کی طرف بڑھی۔ کیا اتنا مشکل تھا تمہارے لیے اس جگہ کو پرانی یادوں کے ساتھ نہ جوڑتی؟ فاتح نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ یادوں پر کبھی کسی کا کب بس ہوتا ہے فاتح، میرے اختیار میں کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑے رہے، پھر اس نے اسے دیکھا۔ خیر، جانا تو اپنی اپنی گاڑیوں میں ہے مگر منزل ہم دونوں کی میرا گھر ہوگا۔ کپڑوں کی ٹینشن مت لینا، میرے پہن لینا۔ اس کی لو دیتی نگاہیں علیزے کے سراپے پر جمی ہوئی تھی۔ آج کا دن مجھے اکیلے چھوڑ دو فاتح، میں اپسیٹ ہوں۔ لیکن فاتح نے دونوں ہاتھ گاڑی کی طرف جما کر اس کا راستہ روک دیا۔ اس نے اپنی پوزیشن کو دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ان ناپسندیدہ یادوں کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کا ایک بہت اچھا طریقہ جانتا ہوں، کیا تم آزمانا چاہو گی؟ اس کے ہونٹ ہلکے سے اس کی کان کی لو کو چھیڑنے لگے۔ تم بے شرم ہو، علیزے نے کہا۔ حالانکہ اس کی نبض پہلے ہی تیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے اتنے قریب آ کر میرا پیچھا کرو اور اگر تم نے چالاکی دکھائی علیزے تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا اور اب تم مجھے روکنے کا حق کھو چکی ہو۔ اس کی انگلیاں علیزے کے گال کو چھوڑنے لگی۔ سمجھ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ علیزے کو پھر اچانک فضل اور اپنی پرانی باس کی شادی کی تصویر نظر کے سامنے آئی۔ ان کے مسکراتے لب اور چمکتی آنکھیں اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے دیکھ کر علیزے سر ہلانے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس کا سابقہ منگیتر خوش رہ سکتا ہے اس کی زندگی تباہ کر کے تو وہ کیوں نہیں؟ گڈ گرل، فاتح نے اسے چوما اور پھر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ علیزے نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے اپنی گاڑی کھول کر بیٹھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کیسے خود کو ایک آدمی کے حوالے کر سکتی ہے؟ اس نے اتنے سالوں سے خود کو بچایا، اس معاشرے میں پلتے ہوئے بھی ان کا حصہ نہیں بنی اور اب جلد بازی میں ایسے آدمی سے شادی کر لی جسے وہ ناپسند کرتی تھی اور وہ فضل سے کوئی کم نہیں تھا۔ اس کا فون بجنے لگا اور وہ ہوش میں آئی۔ اس نے دیکھا فاتح کے جیپ سٹارٹ تھی لیکن ابھی تک وہی کھڑی تھی۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ کٹن، ارادہ مت بدلنا، نہیں تو میں دنیا ہلا ڈالوں گا اور سیدھا نیو یارک چلا جاؤں گا تمہارے اس سابقہ منگیتر کی جان لینے۔ علیزے کو لگا اس کا دل باہر آ جائے گا۔ نہیں، میں آ رہی ہوں، لیکن فاتح ایک ریکویسٹ ہے۔ تھوڑی منٹ خاموشی رہی، پھر وہ بولی۔ میں صرف تمہارے ساتھ سکون بھری نیند سونا چاہتی ہوں، بس آج کا دن مجھے دے دو۔ مجھ سے خوف سے گاڑی بھی چلائی نہیں جا رہی، پتہ نہیں مجھے رونا آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں۔ ٹھیک ہے، وہ بولا۔ بس آج کا دن لیزا، اس کے بعد پھر تم میری ہو اور پلیز
सोचना छोड़ दो, मैं इस फजल की तरह तुम्हें धोखे नहीं दूंगा। अलीज़े ने सुख भरा सांस पहली बार लिया। थैंक यू। अब ज़रा सी बात पर थैंक यू मत बोलो। चलो रख रहा हूँ। इसने फ़ोन रख दिया। तो इस दौरान अलीज़े पहली बार मुस्कुराई। अब फाते इतना बुरा भी नहीं था जितना वो सोच रही थी। वो फाते के अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोक चुकी थी। फाते सबसे पहले गाड़ी से उतरा और वह सीधा आकर अलीज़े की गाड़ी की तरफ पहुंचा। अलीज़े ने दरवाज़ा खोला ही था कि फाते ने दरवाज़ा पकड़कर इसे देखा। इसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिस पर अलीज़े के रोंगटे से खड़े हो गए थे। अब ये नहीं जानती थी डर के थे या फिर किसी और एहसास के तहत ऐसा हुआ था। वेलकम होम लीज़ा। फाते के कहने पर वो अपने आप को खांसने और फिर हंसते पर रोक न सकी। तुम फिर तेज़ स्पीड से जा रहे हो, जानते हो ना, 1 महीने का रिश्ता है हमारा। फाते ने झुककर इसे सीट से उठाकर अपने बाजू में लिया। अलीज़े दंग होकर देख कर रह गई। फाते ने कोनी से दरवाज़ा बंद किया और बिल्डिंग लोफ्ट के अंदर लेकर गया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जितने वक्त का भी है, इसे सच्चा और हकीकत बनाकर तुम्हारे जहन बदलने की कोशिश करेंगे। वो तब जाने वाली मुस्कुराहट दे रहा था। पहली मंजिल पर पहले दरवाजे पर इसका फ्लैट था तो इसके दरवाजे पर पहुंचकर इसने अलीज़े से कहा, पैंट की जेब से मेरी चाबी निकालो। अलीज़े ने इसकी आंखों में देखा। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे उतार देना चाहिए। फाते ने दोबारा इसके कान की तरफ झुकते हुए इसके नीचे जिल्द को चूमा। उतारूंगा किटन, इतनी जल्दी क्या है, तुम अपने उतरने पर भी पछताओगी। अब अलीज़े डर गई। तुमने वादा किया था फाते, अलीज़े ने इसे तेज़ी से कहा। हाँ तो मैं वादा कब तोड़ रहा हूँ, मगर बाकी कसम के रोमांस पर तो वादा नहीं किया था। अलीज़े इसकी बेबाक बातें मज़ीद नहीं सुन सकती। इसकी पहले जेब चेक की, इसमें चाबी थी। निकालते हुए बोली, अब ये मुझे ही खोलने का कहोगे? फाते ने अपने 32 चमकते दांत दिखाए। जाहिर है मेरे हाथ तो खाली नहीं है। अलीज़े ने फिर बड़ी मुश्किलों से दरवाज़ा खोला और वो अंदर आए। सादा सा घर था, वैसे बहुत ही सादा। एक सोफ़ा, एक छोटा सा कॉफ़ी टेबल, सामने पत्थरों वाली दीवार पर लगी टेलीविज़न, साथ ही ओपन किचन था। उधर काले स्लैब पर बड़े एक कप ने डेकोरेशन की जगह ली थी। सामने दीवार पर डिजिटल वॉच थी और बस दाएं तरफ पर्दे थे। बहुत ज़बरदस्त हरा भरा घर है तुम्हारा, इसने तंजिया अंदाज में कहा। फिर सी क्या? जब फातिह ने इसकी कमर पर चुटकी ली। तन से बाज नहीं आओगी। अब बीवी हो तो सजाओ घर, पर अभी इस सब का टाइम नहीं है। कमरे में चलते हैं। बंदा आने वाले मेहमान को कॉफ़ी पूछ लेता है। फातिह सीधा सामने वाले खुले दरवाजे की तरफ ले गया और जिस तरह बाहर सिटिंग थी, अंदर सिर्फ बेड कोने पे छोटी बुक शेल्फ और नीचे कारपेट और सामने खिड़की पर पर्दे थे। नरम से बिस्तर पर अली से खुद को महसूस होते देखने लगी कि फातिह इसे उतार चुका था। कॉफ़ी सी बेहतर चीज़ मेरे पास, वो ज़ुमाइनी लहजे में बोला। फातिह झुका और इसके चेहरे के करीब आया। लेकिन वो तो तुम्हारी मतलब की चीज़ है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा? फातिह ने इसके बाजू पर हाथ रखा। इसकी जिल्द पर इसका गर्म हाथों का लम्स अलीज़े के अंदर बिजली दौड़ने पर मजबूर कर गया। वह अब हाथों को ऊपर नीचे करते हुए इन्हें सहलाने लगा। अलीज़े को लगा जैसे वो इसे आरामदेह महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है। वही तो बात है, फ़ायदा तो तुम्हारा भी है, मगर तुम अपने बारे में सोचना छोड़ चुकी हो। इन दोनों के चेहरे अब इतने करीब हो चुके थे कि सांसों के टकराव आपस में होने लगे। तुम मेरी कमज़ोरी का यूँ फ़ायदा उठाकर इसे मेरे फ़ायदे का नाम ना दो फातिह। इस पर झुके फातिह ने सर उठा के इसे तपती निगाहों से देखा। मुझे यही काम करना आता है लीज़ा, क्योंकि मैं एक आम सा मर्द हूँ। वो कंधे उचकाते हुए सादगी से बोला और इसके बालों से कैचा निकाल कर परे उछाल दिया। अलीज़े ने गाड़ी में बाल कैचर में कैद कर लिए थे। इसके गहरे सुर्ख बाल कमर पर गिरे और फातिह ने अपनी उंगलियां फेरी। मेरी शर्ट के बटन खोलो। क्या? वो बिलबिला गई और इसी बिलबिलाहट के ज़ेर असर इसकी आंखें फ़ौरन फैल गईं। वो इन फैली हुई आंखों को नज़रअंदाज किया और ख़ुद इसकी गर्दन पर झुका और इसके मज़ाहमत व कपकपाहट को अपने घेरे में लेता वो इसके चेहरे, गर्दन और बालों पर अपने इश्तिहाक के फ्लावर खिलाने लगा। फातिह प्लीज़, मैंने सोने का कहा था, ये सब करने को नहीं। वो तेज़ी से कहती इसकी शर्ट को कंधों से दबोचने लगी, लेकिन इसने असल लिए बिना लब इसकी ठोड़ी पर टिकाए तो अलीज़ी को अपने वजूद से एक खौफज़दा हिरन नमदार हुई। इसे
पुराना पल याद आने लगा जब नशई फजल ने इस पर ज़बरदस्ती की थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है फ़ातिह। इस पर फ़ातिह ने एक नज़र इसके सुर्ख चेहरे पर डाली और एक झटके से इसे अपनी बाहों में भरा। रिलैक्स अलीज़े, मैं कुछ नहीं करूँगा, और जो ज़ख़म इस कमीने फजल ने लगाए हैं मैं इस पर मरहम ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें समझो कंफर्टेबल कर रहा हूँ किटन। अलीज़े ने इसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू लपेटे और इसके कॉलर को शिद्दतों से जकड़ चुकी थी। प्रॉमिस तुम कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे, वो ज़ोर से कहते हुए गिरफ्त मजबूत कर गई। जबकि फ़ातिह मुस्कुराया। एजेंट हूँ, उल्टी सीधी हरकत कर सकता हूँ मगर वादा खिलाफ़ी बिल्कुल नहीं। वैसे किटन, कोई काम कहा था तुम्हें? तो इसकी बात सुनकर इसके वजूद जहाँ का तहाँ रह गया। ये काम तुम खुद करो, बच्चे नहीं हो। वैसे तुम बहुत अच्छे हो गए हो। मैं अब तक समझ नहीं पा रही। बॉयफ्रेंड या वन नाइट स्टैंड वाला चक्कर होता तो शायद इतना अच्छा ना होता, मगर शौहर हूँ इसीलिए। खैर, मेरे ख्याल से सोने की तैयारी करते हैं। वॉशरूम जाना है तो ये सामने है, जाओ। शर्ट तो तुमसे खोली नहीं जानी। बड़ी नाफरमान बीवी साबित हुई हो। अली से हंसी। अब दोनों फरीक अच्छे हो गए तो रिलेशन कैसे दिलचस्प बनेगा। मैं दांत साफ करना चाहती हूँ, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टूथब्रश होगा? नया लाया था, इस्तेमाल नहीं किया, कैबिनेट से निकाल लो। वो अब पीछे हट गया और बिस्तर पर छत की तरफ मुंह के लेट गया। अलीज़े बिस्तर से उठी और बाथरूम से 10 मिनट लगाकर बाहर आई। फ़ातिह वहीं सो चुका था। एक तो ये आदमी फ़ौरन ही कहीं लेटे लेटे सो जाता है। चलो, इसके हक़ में अच्छा था, नहीं तो फ़ातिह की ज़बान इसकी निगाहें से मेल नहीं खा रही थी। अलीज़े सोचते हुए एक तरफ कंबल उठाकर एहतियात से लेट गई। वो साइड पर टांगे बाहर किए फ़ातिह को आंखें बंद किए देखने लगी। पहले तो सोचा इसे जगा दे, पर वो फ़िलहाल इसकी रोमांस सहने के मूड में नहीं थी। फजल का वहशियाना सलूक इसे इस सिंपल रोमांस को भी इंजॉय नहीं करने दे रहा था। अभी वो लेटी ही थी दूसरी तरफ मुंह के, मगर लाइट तो बंद नहीं की। मगर अचानक बिस्तर हल्का हुआ और बत्ती बुझ गई। अब अली से डर गई। फ़ातिह जाग आंखें बंद किए सोती बनी रही। फ़ातिह जाग चुका था, आंखें बंद किए सोती बनी रही। इसने मुड़कर नहीं देखा। वो कंबल उठाया गया था और बिस्तर पर वज़न बढ़ा और वो मजबूत वर्जिशी जिस्म के घेरे में आ गई और अलीज़े को एहसास हुआ वो शर्ट उतार चुका था। गुड नाइट किटन, वो इसके बालों को बोसा लेते हुए बोला। अलीज़े रिलैक्स हो गई। गुड नाइट फ़ातिह। इसकी आंख फ़ोन की बजते बेल से खुली। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर इसने गर्दन मोड़ी और तलाश किया कि फ़ोन कहाँ है। बेड पर हाथ मारा तो कंबल और तकिए के अलावा इसे फ़ोन कहीं नहीं मिला। फ़ोन बजे जा रहा था तो वो सर पकड़कर उठती बैठ गई। देखा तो इसका फ़ोन साइड टेबल पर पड़ा था। इसने उठाया, देखा तो मामू का था। इसे हैरानी हुई, मामू का फ़ोन इस वक्त। खैर ही हो, कहीं इसabel की तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई। वो मामू के पास गई थी। इसने फ़ोन उठाया। हेलो, इसकी आवाज़ में खुमारी भरी हुई थी। लीज़ा, तुम अभी तक सो रही हो, ऑफिस नहीं गई? लीज़े ने नासमझी से फ़ोन पीछे करके वक्त देखा तो इसकी आंखें फट के बाहर आ गई, क्योंकि सुबह के 10 जो बज रहे थे। आज इसकी अहम प्रेजेंटेशन थी। ओ, इतना लंबा कैसे सो सकती है? सॉरी मामू, पता नहीं आंख लग गई। आप बताएं, सब खैरियत है ना? वैसे लगती तो नहीं है। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी ठीक है। इसने देखा वो अलग बेडरूम में थी। ओह हाँ फ़ातिह, ये फ़ातिह का रूम था, मगर वो था कहाँ? इसकी सारी रूटीन बर्बाद करके अभी तो सिर्फ सोई थी। इसके साथ अगर रात गुजारी होती तो सारा दिन सोती रहती। इसने तौबा की। मामू से बात करते हुए ये सब सोच नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कल तुम्हारी टेबल बुक करवा चुका हूँ, होटल रिटर्न में। 7 बजे ठीक टाइम पर पहुँच जाना। एलिज़े ने नासमझी से बात सुनी। आप लोगों के साथ डिनर करना है? नहीं शहरयार आफंदी, नहीं शहरयार आफरीदी, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का भांजा है, तुम्हारा ही हम उम्र है, पढ़ा लिखा वकील है, टॉप लीगल कंपनी में काम करता है। अलीज़े के पेट में मड़ोड़ उठने लगे। ये क्या चक्कर था? मामू शादी के हवाले से पूछते रहते थे, मगर जब से मंगनी टूटी थी इसकी फजल से इन्होंने इसे वक्त दिया था, पर अब सीधा मीटिंग फिक्स कर दी, जबकि वो अब फ़ातिह के निकाह में थी। मामू वो बस लीज़ा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। 7-8 महीने से वक्त दिया था मैंने, इसलिए ताकि तुम अपने टूटे हुए दिल से संभल जाओ और दूसरा यहाँ सेटल हो जाओ, जबकि अब तुम हो चुकी हो। इसीलिए बतूल की जिम्मेदारी है, साथ हम तुम्हारा भी फ़र्ज़ अदा कर देते हैं।
میری بہن تمہاری ذمہ داری مجھ پر سونپی ہے۔ اس نے بولا نہیں تھا، مگر میں جانتا ہوں اگر وہ ہوش میں ہوتی تو یہی کہتی۔ علیزے کو اپنے حلق میں آنسو پھنستے ہوئے محسوس ہوئے، امی کا سوچ کر۔ پر ماموں میری بات تو سنا، میں ابھی… لیکن ماموں نے تو بڑے دو ٹوک انداز میں بات کاٹ دی۔ لیزا، تمہاری عمر نکل رہی ہے، کوئی آسمان سے اتر نیک صفت انسان نہیں ملے گا۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے۔ اب علیزے کو غصہ آیا۔ پر ماموں، میں ابھی تیار نہیں ہوں، میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، اپنا کماتی ہوں، اپنا کھاتی ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ میں آپ لوگوں پر بوجھ نہ بنوں، مگر آپ لوگ تو یہی ثابت کر رہے ہیں میں بوجھ بن رہی ہوں۔ اس نے ابھی تک نہیں بتایا کہ وہ فاتح سے شادی کر چکی ہے، پتہ نہیں کیوں اسے فاتح پر بھی یقین نہیں تھا۔ کیا پتہ ماموں کے ہوتے ہوئے بیوی ماننے سے انکار کر دے۔ مردوں کا کیا بھروسہ، وہ تو ماموں کی نظر میں گر جائے گی۔ بس لیزا، میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، کل تیار رہنا، ورنہ پھر بھول جانا تمہارا کوئی ماموں تھا۔ وہ فون کاٹ گئے اور علیزے منہ تکتی رہ گئی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ سر پر ہاتھ رکھا اور اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ فاتح کالے سوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں باہر کی کافی کا کپ تھا۔ تم جاگ گئی؟ گڈ مارننگ بیگم۔ علیزے نے اسے ایک نظر دیکھا مگر جواب نہ دیا، بس سر پکڑے اپنے گود کو گھڑتی رہی۔ چہرہ کیوں اترا ہے؟ کہیں میرے بازو میں آنکھ کھلنے کی تو توقع تو نہیں کی تھی؟ فاتح شریر لہجے میں بولا۔ تم نے میری میٹنگ مس کروا دی۔ وہ بس بے رخی سے بھی یہی کہہ سکی۔ اب وہ فاتح کو کیا بتائے؟ وہ کل کسی رشتے کے چکر میں ایک آدمی سے ملنے جا رہی تھی۔ فاتح اس کے سامنے بستر پر بیٹھا۔ یہ صبح کی روشنی میرے بستر پر تم موجود مجھ سے کہہ رہی کہ تم خوبصورت لگ رہی ہو۔ میری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم دل فریب لگ رہی ہو، لیکن میری دھڑکن پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے بے حد قریب آ کے ٹھہرے ہوئے وہ بھاری لہجے میں بولا تو اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ پھر وہ گھورنے لگی۔ تمہاری دھڑکن کہہ رہی ہے یا تمہاری ہوس فاتح؟ فاتح نگاہوں کو گھماتے ہوئے ہنسا۔ میری دھڑکن کہہ رہی ہے کہ تمہارا ہر روپ جان لیوا ہے کٹن۔ پرتپش لہجے میں کہتے ہوئے اس نے چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر اس کی گردن کو چومنے لگا تو علیزے کی دھڑکنیں سست پڑنے لگیں۔ اف، تم بریتھ ٹیکنگ، گارجس، سٹننگ، سیکسی، ایلیگنٹ، کلاسی، جس واو لگ رہی ہو۔ تم آفس نہیں گئے؟ اس نے فاتح کی جسارتوں کو روکتے ہوئے اس کا چہرہ پیچھے کیا۔ جا رہا ہوں، مگر ایک رات کی دلہن کو ایسے چھوڑ کر کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ کہو تو ارادہ بدل دوں۔ اب تو تمہاری نا کا کوئی فائدہ نہیں، میں تمہارا کہا پورا کر چکا ہوں، اب تم میرا کرو۔ میں اب تمہاری دلہن نہیں ہوں اور تم جاؤ، مجھے یہ کافی دے دو۔ اب طبیعت کا بہانہ کرنا ہوگا آفس والوں سے، لیکن تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ کافی کا کپ فاتح سے لیتے ہوئے وہ اس کا سپ لینے لگے۔ دل اکسا رہا تھا کہ ماموں کی کال کا بتا دیں، مگر اس سے فاتح کچھ الٹی حرکت نہ کر دیں۔ اسے بتائے بغیر یہ وہ اس وکیل شکیل سے مل آئے گی۔ بعد میں ماموں کو انکار کر کے معاملہ ختم کر دے گی۔ ایزابیل کی شادی سے پہلے وہ کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فاتح کے سوال پر وہ ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، ہاں وہ میں کل بزی ہوں، ماموں اور ممانی کے ساتھ ڈنر ہے، اکیلے میں تو ڈسٹرب مت کرنا۔ کافی کا کپ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ اچھا، تو اس میں پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ نہیں تو میں پریشان کیوں ہوں گی؟ ایزابیل کی وجہ سے۔ فاتح نے اس گہرے سرخ بالوں سے کھیلا۔ یہ تیز لال رنگ نہیں تھا، اس میں براؤن رنگ کی ملاوٹ بھی شامل تھی جو اس کے بالوں کو پرکشش بناتے تھے۔ ہاں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں پتہ لگ نہ گیا ہو اور اب میری شامت آئے گی۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ ڈنر میں۔ اب علیزے اچھل پڑی، کافی بستر پر گرنے لگی۔ اگر فاتح کپ کو پکڑ نہ لیتا؟ کیا ہوا، پاگل ہو؟ کس حیثیت سے جاؤ گے تم؟ بالکل نہیں، تم جاؤ، آفس لیٹ ہو رہے ہو۔ علیزے تیزی سے کہتی بستر سے اترنے لگی کہ فاتح سامنے آیا۔ شوہر ہوں، اس حیثیت سے جاؤں گا؟ ایک مہینے کے شوہر اور ساری زندگی کے شوہر میں فرق ہوتا ہے۔ وہ اب اپنا کیچر جو فاتح کے رات کو ہی اچھال دیا تھا زمین سے اٹھاتی اپنے بال باندھنے لگی۔ فاتح، میں تم سے ایزابیل اور زرقام سے چھپانے کا کہہ رہی ہوں اور تم الٹا ماموں اور ممانی کو بتانا چاہتے ہو۔ مطلب مجھے اور کوئی نہیں ملا، اپنے کزن کے جیٹ کو پھنسا لیا۔ فاتح کے ماتھے پر بل آئے۔ لوگ تو آج کل کسی بھی پاگل یا
جنس کی پرواہ کیے بنا منہ اٹھا کر شادی کر لیتے ہیں۔ تم اتنی اپنی کزن کی جیٹ سے کر لی تو ایسا کون سا گناہ کیا؟ جس ماموں کی بات کر رہی ہوں، ان کی بیٹی نے میرے بھائی کے ساتھ افیئر چلا کر شادی سے پہلے بچہ پیدا کر رہی ہے۔ ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کٹن۔ علیزے برداشت نہ کر سکی ایزابیل کی بے عزتی۔ اس نے رکھ کر فاتح کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ فاتح کا منہ ہلکا سا دوسری طرف ہوا۔ علیزے شاکڈ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آیا اس نے ایک ایجنٹ کو تھپڑ مار دیا۔ فاتح میں تم اتنے فضول بات کیوں کی؟ ایزابیل تمہاری اتنی عزت کرتی ہے اور تم بار بار اس کا گناہ میرے منہ پر مارو گے؟ تمہارا بھائی بھی دودھ کا دھلا نہیں تھا، وہ بھی تو اس حصے میں شامل تھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، پھر خود کو سنبھالتی اپنے تھپڑ کی صفائی دینے لگی۔ فاتح بالکل خاموش رہا، پھر ٹھوڑی پر ہاتھ پھیر کر وہ اس کی طرف جن نظروں سے دیکھنے لگا جس سے علیزے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہوئی۔ تمہیں مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا کٹن۔ اس نے بے رخی سے علیزے کی کمر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے اٹھا کر بیڈ کی طرف گرایا اور اس کے اوپر جھکا اور ہونٹوں کا بے رحمانہ ملاپ ہوا۔ وہ بے لگام ہو گیا۔ علیزے نے اپنے ناخن اس کی گردن کے پچھلے حصے پر گاڑے تاکہ فاتح کو تکلیف ہو اور وہ پیچھے ہو، لیکن فاتح تو اس کی سانسوں پر رکاوٹ ڈال چکا تھا۔ علیزے کو لگا وہ اسے ایسے مار دینا چاہتا تھا۔ اب لڑو نا کٹن، جان ختم ہو گئی۔ وہ اس کے لبوں کو چھوڑتا بڑبڑایا، تم نہایت ہی کمینی انسان ہو، وہ پھنکاری۔ تمہارے ساتھ نرمی رکھ کر میں نے اچھا نہیں کیا کٹن۔ وہ اب کوٹ اتارنے لگا۔ علیزے فرار کی تلاش کے لیے اٹھی کہ فاتح نے دوبارہ اسے دھکا دے کر کہا، نہیں علیزے میڈم، اب آپ مجھ سے بچ نہیں سکتی، اب آپ میری ہیں۔ اس تھپڑ کے بعد دعا کیجیے گا کہ میں بے رحمی میں کچھ آگے نہ نکل جاؤں۔ وہ پھر اس کے لبوں کو لاک کرتا اور اس کے ہاتھوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے سر کے اوپر رکھتا اپنی جسارت میں بڑھتا جا رہا تھا۔ علیزے کو لگا اب فاتح کی جگہ فضل کی شکل آئے یا اس کا بے رحمانہ سلوک آئے گا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فاتح کی دیوانگی اور جسارت اسے بری نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے فاتح کو گرفت سے ہاتھ نکال کر اس کی ٹائی اتارنے لگی۔ اب فاتح جو اس کے چہرے پر لبوں کی بارش کر رہا تھا چونکا، پھر مسکراتے ہوئے کچھ بولا نہیں اور اس کے بعد اس کی گردن پر جھک گیا۔ اور صبح کے اس پہر دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا آپ حوالے کر کے ایک ہو چکے تھے۔